میرا تعلق ایک مختصر گھرانے سے تھا۔ امی ابو اور بس ہم دو بہنیں۔ امی تو بالکل اللہ تعالیٰ کی گائے مانی جاتی تھیں، بالکل سیدھی سادی۔ ابو کا اپنا کریانہ اسٹور تھا۔ ابھی بامشکل ایف اے کر پائی تھی کہ نادر کی امی نے مجھے کہیں دیکھا۔ امی کی بھی خوب تعریفیں سن رکھی تھیں تو اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے نادر کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ نادر بہت اچھے اور محبت کرنے والے شوہر تھے تو میری ساس بھی بہت نیک خاتون تھیں، مگر شادی ہونے کے ساتھ جس ہستی کا ذکر میں نے ہر کسی کے منہ سے سننا شروع کر دیا وہ تھی شائستہ بھابی۔ ہر منہ پر بس ایک ہی نام تھا، ساس سسر چھوٹی دونوں نندیں، حتیٰ کہ نادر بھی ہر وقت شائستہ بھابی کے نام کی تسبیح پڑھتے نظر آتے۔ میں نے یہ آزمایا ہے اور بعض اوقات ایسا سچ مچ ہوتا ہے جب ہمارے لیے کوئی چیز بہت اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہمارے ہی گرد موجود لوگ تو ہمارے سامنے اس بات کی اتنی تکرار کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی رائے ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتی ہے۔ بس میری دو جٹھانیوں کے معاملے میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ میں چونکہ ایک مختصر سے گھرانے سے آئی تھی اور نادر کا تعلق ایک بڑے کنبے سے تھا۔ ان کے 3 بھائی اور چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ والدین کو بھی ملا کر کل 9 کے قریب افراد بن جاتے تھے۔ سب سے بڑے فاروق بھائی کی بیوی شائستہ بھابی، فاخر بھائی کی بیوی صفیہ بھابی۔ شائستہ بھابی کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ نندوں اور دیوروں کو ہی بھابی نے اپنی اولاد مان کر ان کی پرورش اور خدمت شروع کر دی تھی۔ دیکھو ماریا، شائستہ بھابی سے دور رہنا۔ انہوں نے خوش اخلاقی کا لیبل اپنے ماتھے پر سجا کر ہر ایک کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آگے تمہاری دال سبزی کبھی نہیں گلنے دیں گی۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے اور میں 2 دن کی نئی نویلی شرمائی لجائی نادان دلہن صفیہ بھابی کی باتوں پر ایمان لے آئی۔ شادی کی پہلی رات ہی نادر نے مجھے کہا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محنت کر کے پالا پوسا ہے، ان کا ہمیشہ احترام کرنا، کوئی غلط بات کہہ دیں تو میری خاطر سہ لینا، اور ہاں، شائستہ بھابی کی طرح بن کر رہنا، ان کی کبھی دل آزاری نہ کرنا۔ بس تب سے میں نے یہ بات گرہ سے باندھ دی تھی کہ جو ہو جائے اپنے سسرال میں شائستہ بھابی کی جگہ لے کر دکھاؤں گی۔ شائستہ بھابی نے گھر بھر کو اپنے سلیقے اور خلوص سے اپنا گرویدہ کر لیا ہوا تھا۔ گھر کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ ان کی مشاورت سے کیا جاتا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ سب کی خدمت میں گویا کسی مشین کی مانند خندہ پیشانی سے جتی رہتیں۔ ان کے بعد صفیہ بھابی تھیں جو شادی کی کچھ عرصے بعد ہی الگ ہو کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو چکی تھیں۔ بقول ان کے شائستہ بھابی کے ہوتے ہوئے وہ سسرال میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھیں، اور یہ بات انہوں نے مجھے کئی دفعہ باور کرا دی۔ یہ وہی تھی جو دھیرے دھیرے شائستہ بھابی کے خلاف میرے کانوں میں زہر انڈیلتی رہیں، اور میں کسی کچی ڈور کی مانند ان کی شاطرانہ باتوں میں پھنستی چلی گئی۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو شائستہ بھابی کی جگہ لے کر دکھاؤں گی۔ چنانچہ میں نے آہستہ آہستہ گھر والوں کو اپنے ہاتھ میں کرنا شروع کر دیا۔ کبھی نندوں کو بیوٹی ٹپس سے نواز رہی ہوتی تو کبھی سسر سے سیاسی اور سماجی امور پر بحث کر کے انہیں اپنی ذہانت اور علم کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتی۔ ابھی کچن کی ذمہ داریاں مجھ پر عائد نہیں ہوئی تھیں۔ پھر جب باقاعدہ کھیر پکائی کی رسم ادا کر دی تو خود کو کچن میں بھی مصروف رکھنا ضروری سمجھا۔ یہی تو وہ دوڑ تھی جس میں ہر حال میں شائستہ بھابی سے آگے رہنا چاہتی تھی، مگر یہاں مجھے ناکامی کا سامنا ہوا۔ جب کبھی بھی میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی شائستہ بھابی فوراً روک دیتی۔ ارے تم کیوں کر رہی ہو ماریا چندا، مجھے کہہ دیا ہوتا۔ ابھی تو تمہارے دلہن ناپے کے دن ہیں، خود کو ہلکان نہ کرو، زندگی کو انجوائے کرو۔ ان کی سالہ ظرفی کو میں مکاری سمجھ کر ہمیشہ اس پر دل مار کر رہ جاتی، مگر اس بات پر میری ساس اور نادر شائستہ بھابی کے مزید گرویدہ ہو جاتے۔ ماریا بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں شائستہ جیسی جٹھانی ملی جو بہنوں سے بڑھ کر تمہاری قدر کرتی ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں شائستہ بھابی کی چالاکی پر جل کر رہ جاتی، مگر منہ پر ظاہری مسکان سجائے ساس کی تائید کرتی۔ دل و دماغ کا فساد بڑھنے لگا اور اپنے گھر پہ شائستہ بھابی کا غلبہ زیادہ طاری ہوتا نظر آنے لگا، تو دل کی جلن نکالنے ایک شام صفیہ بھابی کے پورشن میں آ گئی۔ یہ شائستہ بھابی کیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں؟ ہاں اور نہیں تو کیا۔ میں تو نہ سمجھی میں ماری گئی۔ انہوں نے کبھی مجھے میری جگہ ہی نہیں بنانے دی، ہر جگہ خود ہی چھائی رہتی ہیں۔ ہم چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کامیابی کا کریڈٹ ہمیشہ ان کے سر ہی جاتا ہے۔ بس اس لیے میں تو الگ ہو گئی، مجھ سے نہیں سہی جاتی ان کی یہ ناز برداریاں اور حکمرانیاں۔
صفیہ بھابھی بھلا ان کی برائی کرنے میں کہاں پیچھے رہتی تھیں۔ تبھی صفیہ بھابھی کی باتیں سنتے سنتے میں نے ایک نگاہ ان کے پورے کمرے پر ڈالی۔ ان کا کمرہ ان کی بدسلیقی اور پھوڑ پن کا مظہر تھا۔ اچھے خاصے پورشن کو انہوں نے کباڑ خانہ بنا رکھا تھا۔ کمرے میں جا بجا ادھر ادھر دھلنے والے اور دھلے ہوئے کپڑے بکھرے پڑے تھے، تو درازوں پر بھی کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ فرش پر بچوں کے جوتے ادھر ادھر بے ہنگم طریقے سے بکھرے پڑے تھے۔ چمچے کٹوریاں ادھر ادھر گری ہوئی تھیں۔ ان کے کمرے کا جائزہ لیتے میری نظروں میں شاید ناپسندیدگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے، جنہیں انہوں نے پڑھ لیا۔ ارے بھائی، یہ تو بچوں نے گند مارا ہوا ہے۔ ساری رات تو سونے نہیں دیتے، تھکن کے مارے میں آج صفائی وغیرہ نہیں کر پائی۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بیڈ پر لٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے نہیں بھابھی، رہنے دیں، وہ بھی آنے والے ہوں گے، میں چلوں گی، بس آپ آرام کریں۔ میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو نیچے آ گئی۔ جیسے تمہاری مرضی بھائی، مگر ہاں، دعا کروں گی تمہارے ساتھ میری طرح نہ ہو۔ میرے گال تھپ تھپا کر وہ مسکرائیں تو میں دل میں مزید شائستہ بھابھی کے دوگلے پن کا بول کر نیچے چلی آئی، جہاں صوفے پر نادر مسلسل بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ آج جلدی لوٹ آئیں گے، ورنہ میں اوپر نہ جاتی۔ دیکھو ماریا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ زیادہ اوپر مت جایا کرو، پھر تم کیوں گئی؟ نہ سلام نہ دعا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً ٹوکا۔ میں تو بس بھابھی کی خیریت پوچھنے گئی تھی، آخر آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ آج بتا ہی دیں۔ میرا ٹوکنا انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ تم نہیں جانتی ماریا کہ ہمارا ہنستا بستا گھر صفیہ بھابھی کی وجہ سے کیسے جھگڑوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی شائستہ بھابھی سے بلا وجہ کا بیر پال لیا۔ آئے دن گھر میں جھگڑے ہونے لگے تھے۔ جب شادی کو سال گزر گیا اور صفیہ بھابھی کو کوئی خوشخبری نہ ملی تو یہ الزام بھی شائستہ بھابھی پر لگا دیا کہ مجھ پر تعویذ کروائے ہیں۔ گھٹیا پن ان میں اس قدر ہے کہ خود تو اٹھ کر کبھی کسی مہمان کو تو دور، میرے ماں باپ کو کھانا تک نہیں بنا کر کھلایا۔ الٹا الزام لگا دیا کہ کھانے میں شائستہ بھابھی تعویذ کھول کر سب کو پلاتی ہیں، تبھی تو ہم سب ہر وقت شائستہ بھابھی کرتے ہیں۔ مزید یہ کہا کہ ان کی بے اولادی کی وجہ بھی شائستہ بھابھی ہیں کہ انہوں نے ان پر کوئی تعویذ کر رکھے ہیں۔ امی تب سے بہت پریشان ہیں۔ انہیں اس سب مسئلے کا ایک ہی حل نظر آیا کہ صفیہ بھابھی کو اوپر شفٹ کر دیا جائے۔ ہمیں لگا تھا کہ صفیہ بھابھی کو جلد یا دیر اپنے رویے پر شرمندگی ہوگی، مگر ہم سب غلط تھے۔ کچھ عرصے بعد جب آپریشن سے ان کی پہلی بیٹی ہوئی تو ان کے ساتھ کوئی ہسپتال رہنے والا نہ تھا۔ تب یہی شائستہ بھابھی ان کے کام آئیں۔ ماں بچے دونوں کو سنبھالا، مگر گھر آ کر صفیہ بھابھی کی وہی الزام تراشیاں جاری رہیں۔ شائستہ بھابھی کو وہ اپنی بچی کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھیں کہ میں ایک بانجھ کا سایہ اپنی بچی پر برداشت نہیں کر سکتی، اور آج تک صفیہ بھابھی کا شائستہ بھابھی کے لیے یہ بیر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور صرف اس لیے شائستہ بھابھی کو ہم سب خاندان کو جوڑے رکھنے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے امی کی طرح عزت دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ وقت صفیہ بھابھی کے ساتھ گزارو اور وہ تمہیں امی یا بھابھی کے خلاف کریں۔ نادر نے یہ سب بتایا تھا، مگر تب بھی مجھے ان کی بات پر زیادہ یقین نہیں آیا کہ مجھے تو خود نادر بھی شائستہ بھابھی کی تعویذوں کے زیر اثر لگتے تھے۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر مارننگ شو دیکھ رہی تھی، جبھی کانوں میں شائستہ بھابھی کی پریشان حال آواز آئی، نہیں امی، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ ابھی تو نئی نئی دلہن آئی ہوئی ہے، اس پر میں اتنا کام چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی نا۔ اس کے بعد بھی بھابھی کافی دیر تک اپنی امی سے فون پر باتیں کرتی رہیں۔ فون بند ہوا تو میں ان کے قریب چلی آئی۔ کوئی مسئلہ نہیں بھابھی، اگر آپ کی امی بلا رہی ہیں تو آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں، یہاں میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی۔ ارے چندا، تم کیسے سنبھال لو گی اتنا کام؟ میں نہیں چاہتی کہ نئی نئی دلہن پر اتنا بوجھ ڈالوں اور چلی جاؤں، اور جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، امی تھوڑی بیمار ہیں، اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے ضد کر رہی تھیں۔ جانا کیوں ضروری نہیں ہے، آپ جائیں، ضرور جائیں، میں بھی تو آپ کی بہن ہوں نا۔ آپ کو اپنی بہن پر بھروسہ نہیں؟ میں چاہتی تھی کسی طرح بھی شائستہ بھابھی منظر سے غائب ہوں تاکہ مجھے اپنا لوہا منوانے کا موقع ملے۔ ہاں بیٹا، آج ہی چلی جاؤ، ماریا ہے نا، تم فکر نہ کرو۔ میری ساس نے بھی میری تائید کی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ شائستہ بھابھی مسکراتی ہوئی تیاری کرنے چلی گئیں۔
اف اللہ، یہ شائستہ بھابھی انسان ہے یا مشین؟ ایک دن میں اتنا کام کیسے کر لیتی ہیں؟ رات کو دن بھر کے کاموں کی طویل فہرست سے فارغ ہو کر جب میں لیٹی تو دل ہی دل میں شائستہ بھابھی کی ہمت کو داد دے دی۔ وہ تو کل شام ہی چلی گئی تھیں۔ نتیجتاً صبح سے اٹھ کر مجھے ہی سب ڈیوٹی سنبھالنی پڑی۔ سب کی پسند کا الگ الگ ناشتہ، پھر ساس کے لیے پرہیزی کھانا الگ، اور سب کی پسند کا مینیو ترتیب دینا، گھر کی صفائی ستھرائی اور سارا دن کے دھونے والے برتن الگ۔ اس قدر ذمہ داریوں نے تو اور اتنے کاموں نے ایک ہی دن میں مجھے پاگل کر کے رکھ دیا۔ کیا واقعی وہ اتنا سب کچھ صرف اور صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کرتی ہیں؟ مگر کوئی اتنا کیوں کرے گا صرف دکھاوے کے لیے؟ دل نے سوال اٹھایا۔ میں سوچوں میں غرق تھی، چہرے پر تھکن کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ آج تو تم بہت تھک گئی ہو ماریا، سچ میں تمہارے آنے سے شائستہ بھابھی کو کافی آرام ہو گیا ہے، ورنہ میری چھوٹی بہنیں اتنی ٹف پڑھائی کے باعث ان کی مدد نہیں کروا سکتیں۔ خوشی ہو رہی ہے، تم نے میرا مان رکھا۔ نادر دن بھر کے میرے کاموں پر مجھے سراہ رہے تھے اور محبت سے میرا ہاتھ تھامے بول رہے تھے، یہ تو میرا فرض ہے اور یہ گھر تو میرا اپنا ہی ہے اور اپنا ہی رہے گا۔ میں نے ان کے کندھے پر سر ٹکایا تو ساری تھکن پل میں غائب ہو گئی، اور یوں شائستہ بھابھی سے آگے نکلنے کے مقابلے کی دوڑ میں 1 سال گزر گیا، مگر میری طرف سے کوئی خوشخبری نہ آئی تو صفیہ بھابھی مجھے مزید ڈرانے لگیں۔ بانجھ کے زیر اثر سایہ رہو گی تو کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ اور بھی کئی خدشات کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ شائستہ بھابھی جو ہمیں ہر جمعرات کسی درس کا کہہ کر جاتی ہیں، در حقیقت کسی عامل سے تعویذ لینے اور ہم پر غلط پڑھائی کروانے جاتی ہیں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کچھ سمجھ نہ آیا نادر سے بات کروں کہ نہ۔ شائستہ بھابھی کو سال سے تو میں دیکھ ہی رہی تھی، ہر جمعرات کو خواہ کچھ بھی ہو جائے عصر سے مغرب تک وہ غائب ہو جاتی تھیں، اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایک دن دل مضبوط کر کے شائستہ بھابھی سے کہا، اس جمعرات میں بھی آپ کے ساتھ درس پر جاؤں گی۔ سوچا تو یہ تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹال مٹول سے کام لیں گی، مگر وہ تو الٹا بہت خوش ہو گئیں اور جمعرات کو مجھے اپنے ساتھ لے آئیں، جو صفیہ بھابھی کے بقول کسی عامل کی درگاہ تھی۔ میری پیاری بہنوں، ہم اچھا یا برا جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کی نیت دیکھ کر ہی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیمار یا ضرورت مند کی مدد صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے یا رشتہ داروں میں اپنا رعب ڈالنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں، جبکہ اگر آپ کے دل میں واقعی اس انسان کے لیے ہمدردی ہے اور جو بھی آپ کے پاس بن پڑتا ہے آپ صرف اللہ کی خوشنودگی کے لیے اس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، تو یقین مانیں اللہ کے ہاں بے پناہ اجر ہے اس عمل کا۔ شائستہ بھابھی مجھے اپنے ساتھ جہاں لے کر آئی تھیں وہاں موجود ایک نیک بی بی بہت اچھا درس دے رہی تھیں۔ دیکھیے خواتین، ایک دوسرے کا زیادہ تجسس نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی زیادہ ٹو میں مت رہا کریں، اللہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور خدا کے لیے خود کو غیبت کی بری عادت سے بچائیں کہ غیبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ درس والی باجی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر میرے آنسو تھے کہ پلکوں کی باڑ توڑ کر متواتر بہہ رہے تھے۔ کل سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی اپنا احتساب کر رہی تھی۔ جس جگہ کو صفیہ بھابھی نے ایک عامل کی درگاہ کہا تھا، وہاں ایک نیک بی بی محلے کی تمام عورتوں کو بہت اچھا درس دیتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا تو اپنے آنسوؤں پر قابو ہی نہ رہا۔ بے شک شائستہ بھابھی نے جو کیا تھا خلوص سے کیا تھا، مگر میں نے جو بھی کیا اس کے پیچھے خلوص نہیں تھا، بلکہ شائستہ بھابھی سے زیادہ جگہ بنانے کا جذبہ تھا، اور میری اس نیت کا میرے شوہر یا باقی گھر والوں کو علم ہو جاتا تو سب کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی۔ اپنی طرف سے تو دل میں یہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ آج شائستہ بھابھی کا اصل اور مکروہ چہرہ سب کو دکھا دوں گی، مگر اس نیک بی بی کی باتوں نے میرا اصل اور مکروہ چہرہ جس طریقے سے مجھے دکھایا تھا، میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے عزم کیا آج سے اپنی نیت بالکل صاف شفاف کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، ہدایت کی راہ پر چل کر دکھاؤں گی، رقابت، حرص اور اس طرح کے تمام جذبوں کو اپنے دل سے نکال دوں گی۔ اسی عزم کے ساتھ میں نے پھر سے گھر کے کام کاج میں شائستہ بھابھی کی مدد کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب کی دفعہ جذبہ حسد، جلن یا سبقت لے جانے کا نہیں تھا،
بلکہ ہر لحاظ سے اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کا ہی تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے شادی کو۔ اب میں شائستہ بھابی کی زندگی کی محرومی کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنے لگی تھی، مگر ان کی عظمت اور بے لوث خدمت کے جذبے کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا تھا۔ انہی سرد راتوں میں ایک رات جب میری طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹرز نے نئے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ مجھے لگا تھا کہ نادر اور میں بہت خوش ہیں۔ تبھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی شائستہ بھابی خوشی سے رونے لگیں، مجھے گلے سے لگا لیا۔ آج مجھے ان کے لمس میں ممتا کی عجیب گرمی محسوس ہوئی اور دل سے ان کی سونی گود بھر جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ پورے 9 ماہ کہنا آسان ہے، مگر شائستہ بھابی نے مجھے بستر سے پیر بھی نیچے نہیں اتارنے دیا۔ میری ایسی خدمت کی کہ مجھے شرم آتی۔ صفیہ بھابی البتہ ویسی ہی تھیں، جب آتیں اور کہتیں کہ ماریا ذرا دھیان سے، اس بات کی پرچھائی نہ پڑنے دینا۔ میں بس ان کی ایک بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتی، اور پھر خوشی کا وہ لمحہ آ گیا جب ڈاکٹرز نے میرے ہاں ایک ننھی پری کی آمد کی اطلاع دی۔ میری پیاری سی گڑیا کو جب نرس نے مدر فیڈ کے لیے میرے پاس لا کر لٹایا تو مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں ماں بننے کے احساس تشکر سے روئے جا رہی تھی۔ امی وغیرہ سب تھے، مگر شاید باہر بیٹھے تھے۔ تبھی شائستہ بھابی نے مجھے گلے سے لگا لیا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ چندہ بہت مبارک ہو میری جان، آج تم نے ہمارے سونے گھر کو رونق بخشی ہے، ورنہ میں تو بس ایک بنجر زمین ہوں۔ اور نہ جانے پھر اسی وقت مجھ میں اتنی ہمت کیسے آئی، میں نے اپنی بیٹی اٹھا کر شائستہ بھابی کی گود میں ڈال دی۔ پھر کبھی ایسا نہ کہنا بھابی، آپ کو پتہ نہیں آپ کیا ہیں۔ ایک گھر کو جنت بنانے والی ہی تو ماں ہوتی ہے، اور ہمارا گھر تو آپ کے باعث ہی جنت ہے۔ یہ میری بیٹی آج سے میری نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ہی اس کا نام رکھیں گی۔ آپ سوچ لیں اس کے لیے آپ نے کیا نام رکھنا ہے۔ میری ساس، امی، نادر سب دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نادر نے آگے بڑھ کر ہماری بیٹی بھابی کی گود میں ڈال دی۔ بڑے بھیا بھی جو باہر بیٹھے تھے شور شرابہ سن کر اندر آ گئے۔ بہت جذباتی منظر تھا، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر آج میں اور نادر مطمئن تھے۔ نادر میرے اس عمل کو دیکھ کر میرے بہت مشکور تھے۔ یقین جانو ماریا، میں نے یہی سوچا تھا، مگر تم سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اولاد کو ماں سے دور کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آج مجھے فخر ہے کہ تم جیسی بیوی مجھے ملی، جس نے اس گھر کی ہر محرومی کو آج دور کر دیا۔ ہم دونوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ نادر نے بتایا کہ کس طرح پچھلے 14-15 سال سے شائستہ بھابی شوگر کے باعث بینائی سے محروم ان کی ماں کے ساتھ ساتھ ان سب کی بھی محبت سے دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ جب بھابی امید سے تھیں تب بھی سارے گھر کا کام انہی پر تھا، انہیں کوئی آرام نہ دے سکا۔ ایک دن کپڑے دھوتے ان کا پاؤں سلپ ہو گیا، کوئی اور قریب نہیں تھا۔ جب تک امی کو پتہ چلا اور بھائی دفتر سے آئے، بھابی کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے ماں اور بچے میں سے ایک کو بچانے کو کہا تو بھیا نے اپنی عزیز و جان بیوی کو چنا۔ تبھی ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھابی اب کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، اور میری پیاری بھابی نے اپنی اتنی بڑی محرومی پر بھی کبھی مڑ کر ہمارے گھر کی ذمہ داریوں کو یا کام کاج کو الزام نہیں دیا، بلکہ اللہ کی مرضی جان کر صبر کر لیا۔ آج سے پہلے اس سب کا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ شائستہ بھابی جن کی قدر میرے دل میں پہلے بھی تھی، اب مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وقت ساتھ کے کمرے سے میری ننھی گڑیا کی رونے کی آواز آئی تو میں ایک دم بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادر نے پیار سے میرا ہاتھ تھام کر ہلکا سا دبایا، جیسے کہہ رہے ہوں اس کی ماں اس کے پاس ہے۔ تبھی رونے کی آواز بند ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں ساری برکت شاید محبت اور سلوک کی ہوتی ہے۔ تبھی نادر اور سعد بھائی کا کام خوب چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر تلے مزید 4 بچوں سے نوازا۔ آج ہم سب لوگ ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ صفیہ بھابی کی ہر چال، ہر کوشش کے باوجود میری اور شائستہ بھابی کی محبت روز بروز بڑھتی گئی۔ میرے دل میں ان کی عقیدت بڑھتی گئی، جو کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ ہم دونوں تو آج بھی اکٹھی رہتی ہیں، لیکن وہ پورا گھر صفیہ بھابی کو دے دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی فطرت سے باز نہ آئیں۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن میں اکثر سوچتی ہوں میری دونوں جٹھانیاں کتنی مختلف مزاج کی حامل تھیں، ایک کھارا پانی تو دوسرے میٹھے پانی کا چشمہ۔